خوش آمدید ناظرین اکرام، سامعین اکرام۔ آج میں ہیئر سے ایویڈنس کے موضوع پہ بات کروں گا کہ قانون شہادت اس کے لیے کیا کہتا ہے کہ سنی سنائی شہادت کس حد تک اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ قانون شہادت آرڈیننس 1984 آرٹیکل نمبر 46، 47، 70 اور 71 یعنی 46، 47، 70 اور 71 یہ آرٹیکل قانون شہادت میں اس ہیئر سے ایویڈنس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ تو قانون شہادت نے فراہم کیا ہے کہ زبانی شہادت کو براہ راست ہونا چاہیے۔ در حقیقت صرف براہ راست شہادت قابل قبول ہوتی ہے، اور یہ ہدایتی ہے کہ ایسی شہادت پر انحصار کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی سنی سنائی جو کسی اتھینٹک آدمی سے ہم سنتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور وہی آگے ہم گواہی کے طور پہ بیان دیتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ براہ راست شہادت اصل مثبت اور فوری، براہ راست اور تازہ علم کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہے، کہ اس میں ہمیں فریش تازہ معلومات مل جاتی ہیں کہ یہ ہوا، اس طرح ہوا۔ یہ یہاں کرتا ہے کہ قانون شہادت سنی سنائی شہادت کی قبولیت یا ادخال کی اجازت نہیں دیتا، تاہم مگر براہ راست شہادت کے خلاف اور سنی سنائی شہادت کی حمایت میں استثناء ایگزیمپشن کو بھی مہیا کیا گیا ہے۔ سنی سنائی شہادت کے معنی یہ ہیں جسے وہ گواہ دیتا ہے جو اس چیز کا ذاتی طور پر علم نہیں رکھتا، یعنی یہ وہ شہادت ہوتی ہے سنی سنائی ہیئر سے ایویڈنس کہ وہ بندہ جو گواہی دے رہا ہے اس کا خود اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اس نے اس کو دیکھا بھالا نہیں ہے، اس کے سامنے وہ وقوع وہ کارروائی نہیں ہوئی، مگر کسی اور بندے نے اس کو بتایا جی کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، اس طرح واقعہ ہوا ہے، اس نے سنا اور آگے گواہی دے دی۔ اس کو بولتے ہیں سنی سنائی گواہی۔ جس چیز کے متعلق ایسا بندہ سنی سنائی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، در حقیقت شہادت اس چیز کی معتبری یا باوقاری پر انحصار کرنے والی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو سنی سنائی شہادت دے رہا ہے اس کا کریکٹر کیا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، اس کا معاملات میں وہ کیسا ہے، اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں وہ ایک معتبر شخصیت ہے۔ معتبر شخصیت جو اکارڈنگ کو اطیع اللہ اور اطیع رسول کے تحت چل رہی ہے، نہ کہ آج کل کے حالات کے مطابق۔ جو سب سے بڑا ہے، جس کو میں کہہ لوں کہ زبردستی دوسرے غریبوں کے ساتھ کرنے والا ہے، وہ بندہ اور کسی غریب کو کہتا ہے کہ جی یہ واقعہ میں بتاؤں گا، میں ہیئر سے سنی سنائی یہ کارروائی گواہی ہو جائے گی کیونکہ پولیس میں میری بڑی واقفیت ہے، فلاں جگہ پہ بڑی واقفیت ہے۔ نہیں، حالانکہ اس کے علم میں وہ بات نہیں ہے، اس کو بتائی گئی اور وہ آگے گواہی دینے چلا گیا، اور اگلے ادارے نے یا معتبر اتھارٹی نے، مجاز اتھارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ غلط چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا انسان، مسلمان، پڑھا لکھا، جو نمازی، پرہیزگار، اسلامی شعائر پر پابندی کرنے والا، جس کے بارے میں اس کے علاقے میں، اس کے ہمسایوں میں کبھی کوئی غلط بات نہ نکلی ہو کہ یہ بندہ غلط ہے، جس کو سب اچھا سمجھتے ہیں، وہ اگر کہیں سے سن کے آگے گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو ہیئر سے شہادت کہتے ہیں۔ جو یہ میں نے بتایا ہے کہ شہادت اس کی معتبری یا باوقاری پر انحصار کرتی ہے جو گواہ کے علاوہ ہوتی ہے۔
تو سنی سنائی شہادت کوئی شہادت نہیں ہوتی، اس میں بھی کچھ تھوڑا بہت بیان کیا گیا ہے کہ قانونی شہادت کے درج ذیل آرٹیکل بیان کرتے ہیں کہ سنی سنائی شہادت خاص حالات میں قابل قبول ہو سکتی ہے، اور اس لیے یہ رائے قائم کرنا غلط ہے کہ سنی سنائی شہادت کی کوئی شہادت نہیں ہوتی۔ بعض ایسے مخصوص حالات ہیں کہ وہاں پہ سنی سنائی شہادت جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے، یعنی اس کے بارے میں قانون شہادت کا آرٹیکل 46 بیان کرتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن، لوازمات، انگریڈینٹس ہوں گے۔ 47 آرٹیکل 1984 قانون شہادت کا بیان کرتا ہے اس کے لیے کیسے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ وہ فیکٹس اور حقائق جو واقعی کلیئر ہوں، ریلیونٹ ہوں، تو اس کے بارے میں سنی سنائی شہادت دوں گا تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی۔ ان میں کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، کس وجہ سے ہوئی، یا بزنس کے بارے میں، یا کسی کے مفاد کے بارے میں، یا اپنا میں پبلک کا جو ہے اپینین تجربہ، یا میجورٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بات اس طرح ہوئی ہے، میں نے بھی سنی ہے، تو ہیر سے ہوگی۔ یا کسی تعلق کی وجہ سے وہاں موجود ہے، میرا تعلق، ان کے ساتھ تعلق تھا، میں موقع پہ موجود تو نہیں تھا لیکن میرے معتبر ریلیٹیوز نے یا میرے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح ہوا ہے، تو وہ سنی سنائی معلومات میں آگے شہادت کے طور پہ کنوے کر دیتا ہوں، تو اس کو سنی سنائی شہادت کہیں گے۔ اس طرح اس کے لیے آرٹیکل 47 کہتا ہے کہ اگر گواہ فوت ہو گیا ہے، گواہ کو ڈھونڈنا مشکل ہے، یا شہادت دینے کے قابل نہیں ہے، وہ اصل گواہ جو ہے وہ یا تو فوت ہو گیا، اس کا پتہ چلا، کنفرم ہو گیا فوت ہو گیا جی، دوسرا بندہ جا کے عدالت میں بتاتا ہے کہ وہ بندہ کنفرم ہو گیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، حالات و واقعات کو دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، وہ سنی سنائی ہیرشے میں۔ تو 47 سنی سنائی شہادت کسی عدالتی کارروائی کے بعد یا آخری مرحلہ میں باقاعدہ یا مابعد بعد میں ہونے والی عدالتی کارروائی میں قبول ہو سکتی ہے۔ یعنی قانون شہادت کے آرٹیکل 47 کے مطابق ایسے حالات میں کسی عدالتی کارروائی کے بعد جب آخری مرحلہ آتا ہے، بعد میں کوئی کارروائی عدالتی ہوتی ہے، تو اس میں یہ سنی سنائی شہادت قابل قبول ہوتی ہے۔ جو میں نے بتایا، گواہ فوت ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، گم شدہ ہو گیا، یا شہادت دینے کے قابل نہیں ہے، بول نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، وہ ڈاکٹرس نے اس کو سرٹیفائی کر دیا ہے، تو یا پھر گواہ کو دور رکھا جاتا ہے، اصل گواہ کو، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، تاکہ اگر اس اصل گواہ نے کوئی گواہی دے دی تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو جائے، تو ہم دوسرا بندہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے سنا ہے جی، وہ گواہ جو ہے نا وہ اس طرح ہے جی۔ یا پھر گواہ کی موجودگی ہم حاصل نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ باہر کے ملک میں ہے، وہ کنفرم ہے کہ وہ وہاں پہ باہر گیا ہوا ہے، تو اس کی جگہ پہ وہ دوسرا بندہ گواہی دیتا ہے، ہیرسے میں سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو قانون شہادت اور ایویڈنس کے تحت ہم ہیرسے ایویڈنس یا سنی سنائی گواہی کہتے ہیں۔ دوبارہ پھر رپیٹ کروں گا کہ آرٹیکل 46 اور 7، اس کے بعد 70 اور 71 قانون شہادت آرڈیننس 1984، قانون شہادت 1984 جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ میں صرف اس کا ایک اوور ویو دے رہا ہوں آپ کو کہ ہوتی کیا ہے۔ قانون شہادت نے فراہم کیا ہے کہ زبانی شہادت کو براہ راست ہونا چاہیے، ڈائریکٹ ہو، اس لیے یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ سنی سنائی شہادت کوئی شہادت نہیں ہوتی، تاہم براہ راست زبانی شہادت کے اس اصول کے خلاف کچھ
استثنا یعنی چھوٹ دی گئی ہے، اس چھوٹ کے تحت جیسا کہ بیان مرگ ہے، اب مرنے والا تو اس واقعے کے مطابق وہاں عدالت میں گواہی نہیں دیتا، وہ تو مر گیا ہے، مگر اس کا جو بیان مرگ ہے وہ جو نوٹ کر رہا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ تیار ہوئی ہے، وہ اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ بندہ مر گیا ہے، یا دوسرے بندے نے اس کو پڑھا ہے، تیار کیا ہے، وہ بندہ جا کے عدالت میں بتاتا ہے کہ یہ اس کی ریٹن اسٹیٹمنٹ دی ہے، بیان ہے اس کا، وہ مر گیا ہے، وہ خود آ نہیں سکتا، موجود عدالت میں نہیں ہو سکتا، تو وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، مرگ بیان ہے، وہ اس کے ہیئر سے ایویڈنس کے زمرے میں آتا ہے، آ سکتا ہے کہ سنی سنائی شہادت خاص حالات کے تحت قابل قبول ہو سکتی ہے۔ یہ میرا آج کا ہیئر سے ایویڈنس پہ موضوع پہ بیان تھا۔ میرے چینل کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے آراء سے مجھے بیل آئیکن بٹن پریس کر کے آگاہ کرتے رہیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔